اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، قبل اس کے کہ میں آج کے اپنے اس لیکچر یا سیشن کی شروعات کروں، میں اپنے طور پر یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ اختصار میں ہی صحیح، مختصر انداز میں ہی صحیح، لیکن پچھلے سیشن یا پچھلے لیکچر کا اعادہ یا آموختہ کرتا ہوا چلو، تاکہ آج کے جس ٹاپک پہ ہم بات کر رہے ہیں، جس ٹاپک پہ ہمارا آج لیکچر ہے، وہ اور پچھلا لیکچر دونوں میں ایک تسلسل قائم ہو، اور آپ کے پڑھائی میں اور آپ کے اسٹڈیز میں بھی ایک سلسلہ وار چیزیں آتی رہی۔ جیسے کہ ہم نے پچھلے سیشن میں دیکھا تھا کہ درسی کتاب کا پہلا سبق، جو کہ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت علی کے بارے میں ہے، اور خلیفہ کسے کہیں گے، دور خلافت کسے کہا جاتا ہے، دور نبوت کسے کہیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آدم علیہ السلام سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک، اس سلسلے کو کیا کہتے ہیں، دور نبوت کہتے ہیں، جیسے کہ بتایا گیا اس سے پہلے۔ اور ہمارے خاتم النبیین کون ہیں؟ خاتم النبیین کے بعد کا اور یہ نبیوں کے دور کو کون سا دور کہا جاتا ہے؟ دور نبوت کہا جاتا ہے۔ دور نبوت کے اختتام کے بعد مسلمانوں کی رہبری اور رہنمائی کرنے کے لیے جو دور کی شروعات ہوئی، اسے دور خلافت کہیں گے۔ دور خلافت میں جیسے کہ پچھلے سیشن میں آپ کو بتایا جا چکا ہے کہ 4 خلیفہ گزرے، حضرت ابو بکر صدیق پہلے، حضرت عمر دوسرے، نمبر 3 حضرت عثمان غنی، نمبر 4 حضرت علی۔ اس حساب سے ہمارا پہلا سبق درسی کتاب کا حضرت علی کے بارے میں ہے، جس کے مصنف ہے، شاید آپ کے نوٹس میں اس بات کا شاید مجھے قوی امید ہے کہ نوٹس آپ لوگ بنا ہی رہے ہوں گے، اور اس کے نوٹس میں نہ صرف سبق سے مربوط بلکہ سبق کے مصنف سے ریلیٹڈ محمد حسن فاروقی، یہ ہمارے سبق کے آج کے مصنف ہے۔ اس سبق کے مصنف کے بارے میں بھی ہم نہایت اختصار سے، جیسے کہ ہم کل بتا چکے اس سے پہلے کے سیشن میں، کہ شاید اگر متن کا حوالہ دیتے ہوئے یا اس سے مصنف سے ریلیٹڈ بات کرتے ہوئے اگر ہمیں کچھ معلومات دینی ہو تو ہم اس کے لیے بھی ضروری ہے، اور پچھلے سیشن میں یہ گزر چکا۔ اب آ جائیے، ہم لوگ ہماری جو درسی کتاب کا جو سبق تھا حضرت علی کے بارے میں کہاں تک آئے تھے ہم لوگ؟ اب آپ بتائیے کہاں تک آئے تھے؟ کہ سرداران قریش، سب سے پہلے تو حضرت علی کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ، اور حضرت ابو طالب کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ، حضرت ابو طالب کا حضرت علی سے رشتہ، اور بچوں میں پہلے اسلام قبول کرنے والے کون، عورتوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے کون، اس کے ساتھ ساتھ نوجوانوں میں یا مردوں میں اسلام قبول کرنے والے پہلے کون۔ اور جس وقت آپ حضرت علی نے اسلام قبول کیا، اس وقت آپ کی عمر جو ہے 8 سے 10 برس کی ہوں گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بچپن کے دور میں زیادہ تر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں گزرے۔ اب اسی دوران ایک واقعہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ، جو کہ پچھلے سیشن میں گزر چکا، سرداران قریش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کہ کافی گہرے اور بڑے دشمن تھے، انہوں نے خدا نخواستہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازش رچی۔ اس کا علم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہو چکا۔ اس سے ریلیٹڈ، اسی سے مربوط وہ یہ کہ جیسے ہی اطلاع آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حضرت علی کو بلا کر میرے بستر پر
آپ آرام کیجئے، اور میں جو ہے مکے سے مدینہ ہجرت کرتا ہوں، اور میرے پاس کچھ مکے والوں کی امانتیں ہیں، وہ آپ لوٹا کر آپ بھی مدینہ آ جائیں۔ جب اس کو سرداران قریش، اب یہ جیسی ہوئی، حضرت علی نے کیا کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر آرام سے سو گئے، اور جب سرداران قریش آ کر دیکھے تو بہت مایوس ہوئے اور واپس لوٹ گئے۔ دوسرے دن حضرت علی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق جتنے لوگوں کی امانتیں ان کے پاس تھی وہ لوٹا کر آپ بھی اللہ کے حکم سے مدینہ ہجرت کر گئے۔ سب سے پہلی بات تو بیٹے یہ، میں آپ کو آج کے لیکچر کی شروعات کرنے سے پہلے یہ بتاؤں کہ اللہ نے ہر انسان کو اپنے طور پر کوئی نہ کوئی صلاحیت یا خوبی عطا کی ہے۔ کوئی بولنے کی خوبی رکھتا ہے، کوئی اتنی اچھی پیاری رائٹنگ لکھتا ہے کہ اس کی موتیوں کے معنی، کوئی اتنا فرما بردار، کوئی ایسا رہتا ہے کہ بہت نہایت ہی شریف، کوئی ایسا بچہ رہتا ہے کہ نہایت ہی شریر، شرارت میں بھی اس کے اپنے طور پہ ایک معصومیت ہوتی، وہ شریر۔ ایسے ہی صلاحیتوں کا جہاں تک معاملہ ہے، ہمارے خلفائے راشدین میں چوتھے جو خلیفہ ہے حضرت علی، ان کو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری صلاحیتوں سے مالا مال کیا ہوا، ان میں ہر صلاحیت موجود تھی۔ بہادر تھے، پڑھے لکھے تھے، نہایت بردبار تھے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت رکھتے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ فیصلہ کرنے کی اتنی اچھی صلاحیت موجود تھی کہ آپ کے ہم عصر لوگ بھی ان کی فیصلہ کرنے سے مرعوب تھے، امپریس تھے۔ اب دیکھا جائے تو جہاں تک بات ہم جیسے کہ اس سے پہلے ایک سیشن میں بتایا کہ ان کی ایک تلوار تھی جس کا نام تھا ذوالفقار، تو وہ ذوالفقار نامی تلوار سے اچھے مشرکین، اچھے کافر تھر کانپتے تھے۔ تو اس حساب سے اب آگے بڑھتے ہیں کہ حضرت علی نے بچپن ہی میں لکھنا پڑھنا سیکھ لیا تھا۔ ظاہر سی بات ہے، رسول اکرم کی جانب سے جو خطوط روانہ کیے جاتے تھے انہیں اکثر حضرت علی لکھا کرتے تھے۔ بیٹا ایک بات یاد رکھیے، جو چیز آپ کو بورڈ پہ لکھائی جا رہی ہے وہ چیز آپ اپنے نوٹس کی کاپی میں لکھنا ہے، تاکہ وہ آپ جب نوٹس پڑھیں گے ہمارے لیکچر کے ساتھ ساتھ آپ کو اس نوٹس کے حساب سے یاد دہانی ہو جائے۔ تو کسی مشیر کے ذریعے یا کسی کیا کہیں گے خبر رساں ایجنسی کے خبر رساں دینے کے لیے، خبر دینے والے کے ذریعے اگر کسی بادشاہ کو یا وقت کے بڑے سردار کو اگر کوئی چیز لکھنی ہوتی یا بھجوانا ہوتا لکھ کر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کسی کو پیغام دینا ہوتا کسی پیغامبر کے ذریعے، کسی بھیجنے والے کے ذریعے، تو وہ جو چیزیں لکھنے والی جو چٹھیاں ہیں، وہ چٹھیوں کے لکھنے کا عمل بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی سے کرواتے تھے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسی صلاحیت اللہ نے ان کو دی ہوگی جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے طور پر مرعوب تھے، اور انہی کو وہ کام دیا کرتے تھے، یعنی لکھنے کا کام، خبر لکھنے کا کام، خطوط لکھنے کا کام۔ انہیں تقریر و خطابت کا خداداد ملکہ تھا، جیسے کہ ہم بتایا آپ کو، نہ صرف لکھنا بلکہ لوگوں تک اپنی بات صحیح طور پر پہنچانے کا، تقریر و خطابت، خطاب کرنا، خطاب کرنا، مخاطب کس کو بولیں گے؟ ہم آپ سے مخاطب ہے، یعنی آپ سے بات چیت کر رہے، خطاب کرنا یعنی بہت بڑے مجموعے سے بات کرنا، خطاب کرنا۔ تو حضرت علی میں بھی یہ صلاحیت موجود تھی کہ تقریر و خطابت کا
خدا داد ملکات، ہم جیسے پہلے بتایا کہ ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی صلاحیت اس میں موجود رکھی ہے جس کو خدا داد صلاحیت، پیدائشی صلاحیت جیسے موروثی نہیں آتا، موروثی الگ چیز ہے، وراثت الگ چیز ہے، باپ دادا کی طرف سے آئی ہوئی چیز الگ، صلاحیت وہ الگ چیز ہے، لیکن خدا داد انفرادی طور پر مجھے آپ کو کسی کو ہم بتائیں، آپ کو کسی کو لکھنے کی خدا داد اتنی پیاری رائٹنگ، کسی کو بولنا اتنا اچھا بولنا ہے، کسی کو قرات اچھی پڑھنے کی خدا داد صلاحیت ہے، کسی کو نعت، اتنی نعت خوانی کا اتنا اچھا آواز اتنی میٹھی ہوتی کہ ایسا لگتا ہے کہ سنتے ہی رہو۔ ایسے ہی حضرت علی کو خدا داد ملکہ تھا، تقریر و خطابت کا خدا داد، یعنی خدا سے ملی ہوئی صلاحیت۔ حضرت علی میں بہت سی خوبیاں تھیں، اس کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت ساری خوبیاں تھیں۔ ان کی بہادری اور جنگی صلاحیت سے ہر خاص و عام واقف تھا۔ جنگ میں کس حساب سے کیسا، کہاں پر کس ساتھی کا، کس سپاہی کا کیسا استعمال کرنا، اس کی پوری منصوبہ بندی اس سے بہت اچھی طریقے سے واقف تھے۔ ایک وقت مدینے سے 171 کلومیٹر دور ایک قلعہ تھا جس کا نام تھا قلعہ خیبر۔ یہ مشرکین مکہ یا اسلام کے دشمنوں کا اس قلعے پر قبضہ تھا۔ غور سے سنیے، قصے کے حساب سے، واقعے کے حساب سے۔ یہاں پر 2 سردار تھے، ایک کا نام تھا حارث اور دوسرے کا نام تھا کرہب۔ قلعہ خیبر پر یہ دو سردار بہت زیادہ کمانڈ رکھتے تھے، اپنے طور پر بہت زیادہ ظالم تھے، اور ان لوگوں کی تلوار سے ایسا ماننا تھا اس وقت کے مشرکین مکہ کے ان دو سردار جو ہے وہ بہت زیادہ ظالم ہونے کی وجہ سے کوئی بھی ان کے مقابلے میں نہیں کھڑے رہتا تھا۔ اور یہ خیبر جو ہے مدینے سے 171 کلومیٹر دور واقع ہے۔ اب جب معلوم پڑا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک 1565 لوگوں کا ایک جتھا بنایا اور اس جتھے کو لے کر خیبر کا قلعہ فتح کرنے کے لیے نکل گئے۔ ایک بات ضروری یہاں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے پہلے جتنے بھی جنگیں ہوئی، اس جنگوں میں حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت علی کا ہر جنگ میں شرکت ضروری تھی، شریک ہوتے تھے۔ اور یہ 565 جو لوگ تھے، ان لوگوں کو بھی ابھی بھی یہ لگ رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کو ہر حال میں اس قلعہ خیبر کی طرف لے کے جائیں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ اس جتھے میں حضرت علی نہیں ہوں گے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی اعلان کیا گیا کہ اس جنگ میں اس قلعے کو فتح کرنے کے بعد جو مال غنیمت حاصل ہوگا اس میں سے کوئی بٹوارا نہیں ہوگا، کسی کو بھی کوئی ملے گا نہیں، کچھ بھی نہیں ملے گا۔ اب جب یہ لوگ اس حساب سے 1565 کا جتھا لے کے نکلے تو وہاں کے جو لوگ تھے وہ مغرور تھے، اپنی طاقت میں مغرور تھے۔ کیوں؟ تو وہاں پہ حارث اور کرہب نام کے جو 2 سردار تھے وہ بہت ظالم تھے۔ جیسے جیسے خیبر کے قلعے سے قریب تر پہنچتے گئے تو وہاں کے لوگ جو ہے مشرکین خیبر جو ہے بار بار کیا بولیں گے اس کو تنبیہ کرتے رہے،
मजाक उड़ाते रहे, हंसते थे वो लोग کہ اتنے چھوٹے سے جتھے کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر نامی قلعے کو فتح کرنے کے لیے آئے. تو اس کو باضابطہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیلنج کیا کہ یہ قلعہ جو ہے انشاءاللہ 40 دن میں مسلمانوں کا ہوگا. تو اس حساب سے 40 دن سے ہونے سے پہلے ہر بار لوگ وہاں کے خیبر کے لوگوں کا ایسا بولنا تھا کہ چلیے آپ اتنا مختصر ہے, ہم ان کو مارتے ہیں اور ان کو بھگا دیتے ہیں. لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ وہ وہاں کے لوگ بولے نہیں, چھوٹے لوگ ہیں, مختصر ہے, تعداد میں مختصر ہے, اس لیے ان کو 40 دن کمپلیٹ کرنے دیجیے. 39واں دن تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کی نماز میں مصروف تھے. اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا اور بولے آواز لگائیے علی کو اور بلائیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی. دعا کرتے وقت تو اپنی دعا کے قبول کے بعد فجر کے بعد حضرت علی فوری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوئے. اور حارث اور یہ دو سردار تھے, ان کا مناسب مقابلہ کیا. کتنے ہیں وہ 1565 صحابہ کو لے کر, بلکہ قلعہ خیبر کو بھی فتح کرنے میں حضرت علی کا بہت بڑا رول تھا. یہاں پر ان کی بہادری ہمیں اپنے طور پر نمایاں ظاہر ہوتی ہے. اب بتائیے بیٹا, یہ چیزیں جو ہے کہاں کہ قلعہ خیبر ہے, اس کے قلعہ خیبر کے حساب سے مدینے سے اس کی فاصلہ کتنا ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے لوگوں کا جتھا یا وہ قبیلہ کتنے لوگوں کا جتھا لے کے گئے تھے, اور وہاں کے سردار کون تھے, اور اس قلعے کو فتح کرنے میں حضرت علی کا اپنا ایک نمایاں رول تھا. یہاں پر حضرت علی کی بہادری, اور نہ صرف بہادری بلکہ جنگی منصوبہ بندی بھی ہمارے سامنے آتی. یہ ساری صلاحیتیں, یہ ساری خوبیاں, یہ ساری کوالٹیز کسی ایک انسان میں ہونا, ہم ایسے انسان کے ہم ایسے خلیفہ کے اپنے طور پہ امتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں, لیکن ہمارے اسلاف میں ایسے بھی خلیفہ گزرے ہیں جو تمام کی تمام خوبیوں کی, تمام کی تمام کوالٹیز کے اپنے طور پر اپنے اندر رکھتے تھے, حاصل کیے ہوئے تھے. یہ صلاحیتیں جو ہے خدا داد صلاحیت, پڑھنے لکھنے میں نمایاں, بات کرنے میں نمایاں, جنگی صلاحیتوں میں نمایاں, جنگ کے میدان میں نمایاں, ہر خدا داد صلاحیت. اس کو بولتے ہیں, انگلش میں بولتے ہیں اپنے پاس ورسٹائل, ہر فن مولا. اب آ جائیے آگے. یہ تو ہوگا جنگ خیبر کے حساب سے آپ کو معلوم ہو جانا چاہیے. اب پورے ایک چیز ہم آپ کو نمایاں طور پر ایک پوائنٹ ٹو پوائنٹ ہم کو آپ کو نمایاں کر کے بتا دیا ہوا ہے. اب ہم یہاں سے تھوڑا سا فاسٹ چلیں گے. ہم حضرت علی صاحب الرائے تھے. صاحب الرائے کیا معنی آتے صاحب الرائے؟ ہم آپ کو بتائے ہوئے ہیں کہ اگر کسی انسان میں بہت ساری خوبیاں ہوں, جیسے کہ اپنے طور پر فیصلہ کرنے کی خوبی, جنگی مہارتوں کی خوبی, بات چیت کرنے کی خوبی, اور ساتھ ہی ساتھ شجاعت بہادری کی خوبی, میری زندگی میں کوئی خدا نہ خواستہ, میری زندگی میں خدا نہ خواستہ کوئی مسئلہ درپیش ہو جائے, مجھے کچھ سمجھ میں نہ آئے, تو آج کل کے دور حاضر میں ہم کیا کرتے, کسی ایسے انسان کے پاس جاتے جو ہمارا مسئلہ پیش کرتے, وہ ہم ہمارے مسئلے کے تلاش میں یا مسئلے کے حل کے لیے اس سے رائے مانگتے. اس کے بعد اس کو بولتے صحیح رائے دینے والے.
ایسی اللہ تعالیٰ نے اس میں ان میں ایک اور ایک صلاحیت دی تھی کہ کسی بھی قسم کا کوئی بھی مسئلہ ہو جائے، کسی قسم کا کوئی بھی پرابلم آ جائے، وہ ایسی رائے دیتے جو رائے اس کے لیے فائدہ مند اور مفید ثابت، اس کو بولیں گے ہم صاحب الرائے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے اللہ حضرت علی کے پاس صلاحیت موجود تھی۔ کوئی تنازع، آگے پڑھیے، کوئی تنازع آ پڑتا تو ایسا فیصلہ کرتے کہ لوگ دنگ رہ جاتے۔ ایسا فیصلے کرنے کی بھی صلاحیت آپ حضرت علی میں اتنی اچھی موجود تھی کہ دونوں فریقین، چاہے وہ مدعی ہو یا چاہے پھر وہ جو دعویٰ کرنے والا ہو یا اس کے مخالف میں ہو، تو دونوں فریقین پوری طریقے سے مطمئن ہو کر ان کی رائے سے متفق ہو کر مان کر آگے بڑھ جاتے تھے، اور ہر کوئی ان کی رائے کو مانتا تھا، لوگ دنگ رہ جاتے۔ دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق فرمایا کرتے تھے کہ ہم لوگوں میں سب سے بہتر فیصلہ کرنے کی صلاحیت حضرت علی میں ہے۔ دیکھیے بیٹا، ہر انسان جو ہے ہمارے پاس، جیسے کہ بتایا کہ دور خلافت میں خصوصاً ہم عصر بولتے زمانہ، حضرت عمر بھی ہمارے دوسرے خلیفہ گزرے، ان کا اپنا یہ خیال ہے کہ ہمارے درمیان ہم لوگوں میں، یعنی جتنے بھی خلفائے راشدین ہوئے ان تمام، اور اس دور میں جتنے بھی لوگ تھے ان تمام لوگوں میں سب سے بہتر فیصلہ کرنے والے، یعنی سب لوگوں کو مطمئن کرتے ہوئے فیصلہ کرنے والے جو ہے آپ حضرت علی تھے۔ ایسا بہت کم لوگ ہوتا ہے، ہم عصر لوگوں میں، ہم زمانے کے لوگوں میں، اپنے اٹھنے بیٹھنے والوں میں لوگوں میں، اگر کسی ایک انسان کو اپنے طرف بولا نہیں یہ آدمی صحیح ہے، نہ صرف ایک انسان کی بلکہ ہر انسان کی یہ رائے اگر ہوتی ہے کہ اگر اس حساب سے اگر ہے تو وہ بہت نہایہ اور نمایاں ہو جاتی۔ حضرت عمر فاروق کو جب کوئی مشکل معاملہ پیش آتا تو وہ حضرت علی سے مشورہ کرتے تھے، وہ بھی خلیفہ ہے، دوسرے خلیفہ ہے مسلمانوں کے، اور یہ بھی حضرت علی بھی خلیفہ ہے۔ ذرا دیکھیے، حضرت عمر اپنے طور پر ان کے سامنے اگر کوئی تنازعہ پیش آ جائے، کوئی مشکل پیش آ جائے تو حضرت عمر فاروق خود حضرت علی سے مشورہ کر کے اس پریشانی کا حل یا اس تنازعہ کا حل نکالتے تھے۔ یہ بہت بڑی بات ہے بیٹا۔ حضرت علی کی سب سے نمایاں خصوصیت ان کا استغنا اور دنیا سے بے رغبتی، اپنے طور پر وقت کے خلیفہ ہے، لیکن دنیاوی اعتبار سے اگر میری تنخواہ اگر اس حساب سے ہو جائے کہ میں میرے توقع سے زیادہ ہو جائے تو میری چال ڈھال رنگ ڈھنگ جینے کا اسٹائل، لائف اسٹائل پورا چینج ہو جاتا۔ کیسے؟ جہاں آمدنی بڑی وہاں پہ آپ کا جو جینے کا اسٹیٹس ہے وہ آٹومیٹک بڑھتے جاتا۔ لیکن قربان جائیے ایسے اللہ تعالیٰ کے رسول کو ماننے والوں کی، قربان جائیے مسلمانوں کے ایسے خلیفاؤں کی جو وقت کے اپنے طور پہ خلیفہ، وقت کے بڑے بڑے سردار ہونے کے باوجود اپنی انفرادی زندگی، خود کی زندگی میں نہایت ایک دم سادہ، دنیا سے بیزار، نہ کپڑوں کا کوئی ایسا کچھ دکھاوے کی، نہ ہی غذا کے حساب سے ایسا کچھ دکھاوا، مراقن غذائیں نہیں، جو روکھا سکھا ملا وہ اس میں اپنے طور پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے حاصل کر لے، جو پہننے کو ملا اس حساب سے پہنے، اور اپنے نماز میں جو انتہائی کیا بولیں گے اس کو فائدے مند ہو، آرام دہ ہو، ایسا لباس زیبتن کرتے ہوئے بغیر دنیاوی دکھاوے کے، آگے کا آپ کا پیراگراف میں ہے وہ، بغیر دکھاوے کے لباس کو زیبتن کرتے تھے۔ استغنا سے مراد دنیا سے بے رغبتی، رغبت سے مراد کوئی ضرورت نہیں ہم کو کسی کو دکھاوا کرنے کا نہیں، کسی کو بتانے کا نہیں ہم کو کہ ہمارا ڈریس ایسا، ہم دنیا کے فی الحال ہم مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ ہے، ہم کو کوئی یہ کرنے کا نہیں۔ سب سے نمایاں حضرت علی کی خصوصیت تھی، ان کی ایک خوبی تھی، عیش و آرام کے تمام اسباب ان کے قدموں میں تھے،
آپ بتائیے، خلیفہ ہے، سارے کے سارے مسلمانوں کے حساب سے ان کے ساری چیزیں خدموں میں تھیں، چاہے تو وہ نہیں کر سکتے تھے، لیکن یہاں پہ ان کا جو دنیا سے بیزار مزاج تھا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا، وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو صلاحیت دی ہوئی تھی، وہ خوبی تھی ان میں، وہ کوالٹی تھی۔ حکومت کے پورے اختیارات اور مال و دولت کے سارے وسائل انہیں حاصل تھے۔ ہم اب جیسے کہ بتائے، لوگوں کی طرف سے تعظیم و تقریب میں کوئی کمی نہ تھی اور نہ کوئی ان کا محاسبہ کرتا۔ اگر بازار سے گزر جائے تو آپ حضرت علی کی لوگ اتنا زیادہ وہ تھے کہ اپنے طور پر بہت زیادہ ان کو عزت کرتے تھے، پھر بھی وہ دنیا کے عیش و آرام اور تکلفات سے بالکل بے حد بے نیاز تھے۔ پھر بھی لوگ کیا ہیں کو ایسا میں جیسے کہ ہم بتائیں ابھی، اگر آپ کے علاقے کا اگر کارپوریٹر ہو جائے، اگر پہلے انہیں بڑا ہی تھا، ہمارے پاس ہوتا دیکھو، چاہے وہ رحمت نگر کا ہو، چاہے خدوہ نگر کا ہو، چاہے بلال نگر کا ہو، چاہے مدینہ نگر کا ہو، چاہے دگلونا کے کسی بھی ایریے کا ہو، ہمارے پاس انہیں پہلے کیا تھا؟ کارپوریٹر تھا۔ کارپوریٹر ہونے سے پہلے بڑا ہی تھا، کوئی کچھ تھا، کوئی کچھ تھا، کوئی کچھ تھا، لیکن جیسے ہی کارپوریشن کے حساب سے وہ کوئی پوسٹ مل گئی، کوئی عہدہ مل گیا، کوئی اعزاز مل گیا، تو اس کے پورا کا پورا پہراوے سے لے کے اس کے مزاج تک چینج آ جاتا۔ لیکن یہ اللہ کی ذات پہ نہ صرف بھروسہ بلکہ اللہ کی ذات سے خوف خدا ان کے دلوں میں تھا۔ ان کے دماغ میں یہ بات تھی کہ یہ جو دنیا ہے وہ صرف جائے پناہ ہے، یعنی کہنے کے بعد خالی ایک جیسے کہ ہم لاج میں رہتے، صرف اور صرف وقتی طور پہ وقت گزارنے کی جگہ ہے، جو آخری کے لا متناہی زندگی کہاں کی ہے؟ آخرت کی ہے۔ ان کی یہاں کی زندگی کے بارے میں ان کا دماغ میں کوئی بات نہیں تھی، وہ آخرت کی زندگی کے بارے میں خیال کرتے تھے، اسی لیے دنیا سے بے اعتنا یا دنیا سے بیزار رہتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت علی کی خدمت میں فالودہ پیش کیا گیا، رمضان گزرے، یہ تو خیر رمضان ہمارے اس رمضان میں تو کچھ ایسا نہیں ہوا، لیکن شاید آپ کو معلوم ہو فالودہ کس کو بولتے ہیں؟ صاحب معلوم ہے سب کو؟ ایک خاص قسم کا ٹھنڈا مشروب ہوتا جس میں مغزیات بھی ڈالے جاتے، ٹھنڈک کے لیے اس کو اور چیزیں ڈالی جاتی، اس میں سبزہ بھی ڈالا جاتا، اس میں دودھ کا بھی ڈالا جاتا، یا ساری چیزیں جیسے اپنے پاس جیسا کولڈ ڈرنک الگ چیز، اس میں پورے کیمیکل رہتے، لیکن فالودہ جو ہے ایک دم جو ہے روزمرہ کی چیزیں استعمال کر کے بنایا جاتا۔ ایسے ہی حضرت علی کے خدمت میں ایک وقت فالودہ پیش کیا تو کیا ہوا، تو اس سے یوں مخاطب ہوئے، اب فالودے سے گلاس لا کے رکھا گیا کہ آپ کے لیے فالودہ ہے، حضرت علی کیا بول رہے ہیں؟ فالودے سے مخاطب ہوئے اور بول رہے ہیں تیری خوشبو بھی اچھی ہے۔ کس سے مخاطب ہے؟ فالودے سے، حالانکہ اس سے کوئی جواب آنے کی کوئی امید نہیں، لیکن کیا بول رہے؟ تیری خوشبو بھی اچھی ہے، رنگ حسین ہے، رنگ بھی بہت بہترین ہے، تو لذیذ ہے، پینے میں بھی بہت اچھا ہے، مگر میں نہیں چاہتا کہ نفس کو ایسی چیز کا عادی بنا لو جس کا وہ اب تک عادی نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ فالودے سے ایک بار پی کر اگر میرا نفس، میرا مزاج اس چیز کا عادی ہو جائے تو میں آگے چل کر اپنے طور پر نفس کو اپنے طور پہ مطمئن نہیں کر سکتا۔ دیکھیے کتنی اچھی بات ہے کہ فالودے سے مخاطب، تو بہت اچھا ہے، پینے میں بھی اچھا ہے، دکھنے میں بھی اچھا ہے، خوبصورت ہے، لذیذ ہے، ساری چیزیں ہیں، لیکن میں اگر تیرا استعمال کروں تو میرا نفس، میرا مزاج تیرے پینے کا عادی نہ بن جائے اور میں بار بار تیرا غلام نہ بن جاؤں۔ اس حساب سے وہ فالودے سے حضرت علی مخاطب ہو۔ ایک بار اپنے گھر سے ایسی حالت میں نکلے کہ ایک تہبند باندھے ہوئے اور ایک چادر سے جسم ڈھکے ہوئے، تہبند کے کپڑے کو ایک معمولی کپڑے سے کمر بند کی طرح باندھ رکھا۔ وقت کے بیٹا ایک بات یاد رکھیے، جتنے بھی خلفائے راشدین گزرے
ان کو اور ایک لفظ بولتے امیر المومنین. کسی کو بول گئے امیر المومنین مطلب کیا، ہم آپ کو بتا دیتے. ایک لفظ ہے امیر، دوسرا لفظ ہے مومنین. امیر کے معنی آتے راستہ دکھانے والا، نگرانی کرنے والا، نگران کار، رہبر. مومنین آپ اور میں، مومن کی جمع مومنین، مسلمانوں کا سردار. تو ایسے ہی خلفائے راشدین کو امیر المومنین کہا جاتا تھا. تو اس زمانے میں امیر المومنین کے ساتھ آپ حضرت علی کے جو ہے مسلمانوں کے امیر تھے. لیکن اس کے بعد بھی سادہ زندگی کا معاملہ جہاں تک ہے، خوف خدا والی بات جہاں تک ہے، جہاں تک آخرت کی زندگی پہ اعتبار یقین کا معاملہ جہاں تک ہے، وہ اس حساب سے اپنی زندگی گزارتے تھے کہ دنیا جو ہے وہ صرف ایک چند گھنٹے، چند دن، چند سال کے بعد آگے پوری آخرت کی زندگی جو ہے لامتناہی ہی ہونے والی ہے. یہاں کی زندگی بہت مختصر ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک وقت جب باہر نکلے، ایسے ہی امیر المومنین کا ایک زندگی کا ایک واقعہ ہے. ایک وقت جب آپ گھر سے نکلے تو ایک چادر ایسی ڈالی ہوئی اور ایک کپڑے سے تہہ بند بنا ہوا، تہہ بند بولتے ایسے چھوٹی سی لنگی بنا، اور اس کا ایک سرے سے گاٹی باندھ کر بنا دی گئی. ان سے جب پوچھا گیا کہ اس لباس میں آپ کس طرح رہتے ہیں، جب لوگوں نے پوچھا کہ اے امیر المومنین تم تھے نہیں ہوں گے، یا تھے اور نہیں تھے الگ بات، لیکن پھر بھی اتنی بڑی شخصیت جب ایسے لباس میں جب باہر نکلی تو لوگوں کو اچھمبا ہوا. لوگ حیرت زدہ ہوئے اور حیرت زدہ ہو کر ان سے پوچھنے لگے کہ حضرت